اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ الانعام میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت دین کے اندر امام کی حیثیت ہے ان کی، اللہ نے ان کو امام بنایا۔ انبیاء علیہ السلام بہت آئے، وہ اپنے دور میں سب امام ہی تھے، مگر جو ساری دنیا کے امام بن گئے کہ بعد میں جتنے نبی اور رسول آئے وہ سارے ان کی نسل میں سے آئے، بعد میں کوئی نبی اور رسول ان کی ذریت سے باہر نہیں آیا۔ پھر نبوت اور کتاب اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی اولاد میں رکھ، جتنے بھی ہوئے نا سارے ان کے ہی نائب اور پیرو ہوئے ہیں۔ امام ان سب کے ابراہیم علیہ السلام، اور اسی لیے جو مرکز انہوں نے تعمیر کر دیا وہ ساری دنیا کا پھر مثابۃ للناس، جیسے وہ امام ہے لوگوں کے، وہ پھر بیت اللہ شریف بھی ساری دنیا کا مرکز بن گیا، مثابۃ للناس۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثابۃ نکلا سے وابِ صحابہ صبح لوٹ کر آنا، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اس گھر کی طرف دل جو ہے نا لپک دے۔ یہ نہیں کہ آدمی ایک بار دیکھ لے تو کہ بس جی دیکھ لیا نا کوٹھا ہی ہے، نہیں، ہر بار آدمی کا جی تڑپتا ہے کہ میں پھر وہاں جاؤں، لوٹنے کو جی چاہتا ہے جیسے پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعل للناس امام، اس کے مرکز کو، اس لیے قرآن مجید نے نمونے کے لوگ جو توحید کو ماننے والے ان کا جب بیان کیا تو ابراہیم علیہ السلام سر فہرست رہے، چوٹی پر جو کھڑے ہیں نا۔ اسی لیے حکم بھی ہوا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب تم حج اور عمرہ کے لیے جاؤ اور طواف کعبہ کرو تو 7 چکر اس مرکز کے گرد لگانے کے لیے، جو فدویت کی علامت ہے، جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا نا جان قربان کرنے کے لیے، اسی طرح گھومتا 7 چکر لگاتا۔ اور جب ہم شریعت موسویہ کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں باقاعدہ حکم ہے کہ عبادتگاہ جو بنائی جائے، ہیکل ہے، مسجد ہے، اس میں ایک حصہ نماز کے لیے ہو اور ایک حصہ قربان گاہ ہو، باقاعدہ بنے، وہاں ہی برتن ہے، جانور بھی وہاں لے جائے جاتے تھے، قربانی گھروں میں نہیں کر سک رہا تھا، وہاں ذبح ہوتی تھی۔ اور حکم بھی یہ تھا کہ اس جانور کو اس قربان گاہ کے 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ گھمایا جاتا تھا، پھر لٹا کر ذبح کیا جاتا۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ آدمی اپنی جان جو ہے نا نثار کرتا، قربان 7 چکر لگاتا، اور بعد میں حکم ہوتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب جا کر ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ، یعنی ان کو امام مان، ان کا مقتدی بن جا۔ اور وہ مقام ابراہیم جو ان کو ملا تھا کہ وہ خلیل تھے، امام تھے، حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، دیکھ کہ کوئی جھلک تو ان کی نظر آتی ہے؟ اگر وہ مقتدیوں والی بات نظر آتی ہے کہ جو امام میں کچھ ہے پھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہونے کا تویل ہے، ورنہ کہاں مقام ابراہیم صرف پتھر کے پاس کھڑا ہو گیا، یہ تو حصی جگہ نظر آنے والی۔ اصل مقام ابراہیم تو یہ تھا کہ اللہ نے اس کو خلیل بنایا تھا، وہ موحد تھا، حنیف تھا، وہ ہے تیرے اندر کوئی؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بیان کیا جو قرآن میں ہی ہے، بائبل سے خالی، رتب و یابس سب کچھ ہے یہودیوں عیسائیوں کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ جس میں انہوں نے توحید کا بیان کیا ہو، بت توڑے ہوں، ذکری، ہاں تالمود جو ہے ان کا یہ حدیث کا مجموعہ اس میں ہے، مگر ترتیب بالکل الٹی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔
بکرا الٹا لٹکا لیا، ایسی بےہودہ کہ آدمی کہتا ہے یار یہ کتابیں جن کے بارے میں یہ پادری کہتے ہیں قرآن نے ان سے چوری کی ہے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن میں جو روشنی ہے اس کو دیکھو اور اس اندھیرے کو دیکھو، کوئی مناسبت ہے؟ کہاں سے لیا؟ ایک امی جس کو کہتے ہو تم ان پڑھ، وہ جو بات کرتا معقول ہے، دل میں اترتی ہے، تم جو کہتے ہو وہ سنتے آدمی کیا کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہ واقعہ بھی بیان کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ ایک تو اپنے باپ کا ذکر کیا، دوسرا آزر نام لیا، حالانکہ عام طور پر یہ ہے کہ اپنے باپ بیٹے کوئی نام کی ضرورت نہیں، مگر یہاں نام کی ضرورت تھی کیونکہ لوگوں نے اس بارے میں بہت گڑبڑ کیا۔ مسلمانوں میں سے گمراہ لوگ جو ہے کہتے ہیں نہیں آزر باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، اس نے پالا تھا، یوں تھا فلاں تھا۔ بھائی قرآن کسے ٹکر لیتے ہو؟ قرآن ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس غلطی کو درست کیا جائے، بتایا جائے کہ آزر ہی تھا اس کا باپ، کوئی چچا وغیرہ نہیں تھا۔ اس لیے جہاں کہا وغفر لأبی انہ کان، میرے باپ کو بخش دے، وہ غلطی پر تھا۔ اللہ کہتا ہے جو اس نے اپنے باپ کے لیے بخش لے ابی ہے یا اباتے، اللہ کو کوئی دشمنی ہے یا اس زبان سے ناواقف ہے عربی سے کہ وہ عام نہیں کہہ سکتا؟ کہیں تو کہتا چچا، مذاق بنا رکھا کہ اپنی مرضی سے باپ کو چچا بنا دیتے ہیں، چچا کو باپ بنا دیتے ہیں۔ تو باپ تھا، آدری نام تھا اس کا۔ اگر تورات میں تارے لکھا، میرے پاس آتے ہیں بریلوی دوست، میں کہا تارے ماننے سے کوئی فائدہ ہوا؟ تم نے قرآن کی نص کو بھی چھوڑا، اب نکالو یشو کی کتاب۔ صاف لکھا کہ وہ دریا پار جہاں رہتا تھا تارے، وہ بت پرست مشرک اور کافر تھا، نہ فائدہ ہوا کوئی؟ قرآن کے بھی خلاف کیا، وہ بھی کافر ہے۔ تارے کا مومن تھا، کیا پلے ہے تمہارے؟ جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھو، وہ کہتے صرف بت پرست نہیں تھا، بت فروش بھی تھا، بناتا تھا بت اور لوگوں کو دیتا تھا۔ اس لیے قرآن کو بھی چھوڑتے ہیں، پلے بھی کچھ نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں۔ آزر سے اپنے باپ سے کہا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتا دیکھو نا بیٹا ہے، باپ سے بات کر رہا ہے، اور آزر بھی کوئی معمولی نہیں تھا، جیسے کہ مولوی صاحب نے تفصیل سے سارے حالات لکھے کہ اس وقت ریاست میں چیف سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تھا، نمرود کے بعد سارے اختیارات اس کے پاس تھے، اور وہ جو مندر تھا وہاں ننار دیوتا کا، جس کے ساتھ بے شمار کوارٹر تھے، ان میں نظر و نیاز جمع ہوتی تھی، شہر آباد تھا، فتویں آ رہی تھیں، نذرانے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اس گدی کو سنبھال لیتا ساری عمر کمانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ پاؤں چومتے، مگر لات مار دیا باپ سے کاپڑے سے، جو اتنی حیثیت کا مالک تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی ساری ریاست کا وہ مختار تھا اور مذہبی پیشوا تھا۔ اس لیے کس سے بات ہو رہی؟ اپنے باپ آزر سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہہ رہا اتتخذ اصناما آلہۃ، ابا جی آپ یہ مورتیاں خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں پتھر کی، اور پھر ان سے مدلے مانگنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں مدلے دیتے ہیں۔ اتنی بے عقلی کی بات یہ نظر آتی ہے کہ پتھر کی مورتی خود گڑی اور وہ خدا بن گئی۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، مجھے تو آپ اور آپ کی ساری قوم جو ہے نا خود ایک گمراہی میں نظر آتی ہے۔ اتنی حماقت کی بات کہ اپنے ہاتھ سے گڑنا۔ رب حال یہ نا کہ ہمارے یہاں میں جو روضے ہیں، قبریں ہیں، اس پر خوشبوئیں ہم چھڑکتے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ کتے آ کر پیشاب کر جاتے ہیں بڑے بڑے بڑیوں کی قبروں پر۔ تو کہا میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا اس بارے میں ہمارے مفسر کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر کیا چلا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے کا ہے، یہ ان کا غور و تفکر کا زمانہ ہے، انہیں بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ میرا خدا کون ہے، یہ وہ سوچ بچار کر رہے تھے، اس لیے اس زمانے میں انہوں نے کہا یہ تارا میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا، کچھ تو ادھر گئے کہ یہ سوچ بچار کا زمانہ ہے، ایک نہیں کہا کہ یہی رب ہے، سوچ رہے تھے، آہستہ آہستہ ان پر کھلتا گیا کہ رب نے۔ مگر زیادہ بہتر بات یہ کہ ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے جب بتایا کہ انہوں نے باپ سے بات کی، انہوں نے کہا تم سب گمراہ ہو، اب اس کے بعد بات کیا آ جائے ابھی خود ہی ہدایت نہیں، یہ نہیں بات، اور آگے بھی آتا قوم نے پھر ان سے مناظرہ کیا، بحث کی۔ تو یہ محاجہ کہ قوم کو سمجھانے کے لیے نا ابراہیم علیہ السلام نے بہت عمدہ طریقہ اختیار کیا، بجائے صاف کہنے کے کہ یہ رب نہیں ہے، ٹکر لگ جائے، یہ ضد میں آ جائیں، ان کے ساتھ چل پڑے کہ تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، یہ کہنے کی زبان سے بات نہیں کی، اندر یہی تھی، یہی کہتے ہیں نا تم میرا رب۔ وہ خوش ہوئے کہ یہ نوجوان بھی یار کوئی باغی اور سرکش بھابی معلوم ہوتا تھا،
مگر کوئی ٹھیک ہے مانتا ہے کہ بزرگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں المشی مع الخصم، کہ مخالف کے ساتھ ساتھ چل پڑنا، ٹکر نہ لینا، اس کا ساتھ دینا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو توجہ دلانا کہ ذرا غور کرو یار، بات تو میں آپ کی مانتا تھا مگر یہاں آ کر گاڑی ہٹ گئی، یہ تو نہیں تھی، پھر وہ دوسرا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک اس کا نمونہ رکھتا ہوں، یہ ابراہیمی سنت بہت عمدہ، اس طرح مناظرہ کرنا چاہیے، صاف سیدھا رد کسی کا جو ہے نا اس سے جھگڑا ہی بڑھتا۔ میرے دوست تھے حکیم مختار احمد صاحب، بابا برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہاں دارالحسان میں حکمت کا شعبہ ان کے پاس ہے، ملنے کے لیے آیا، وہ بریلوی تھے۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کے لیے نا کہ جو تم کہتے ہو نا کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں کہا کہ حضور حاضر ناظر نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا حکیم صاحب جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے نجاشی کو کیوں پڑھا تھا؟ پتہ سارا تھا مجھ کو کہ کیا انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا اس لیے پڑھا تھا کہ حضور کے لیے پردہ اٹھا دیا گیا تھا، اس لیے آپ میت کو دیکھ رہے تھے، لوگ نہیں بھی دیکھ سکتے کہ آپ کے لیے وہ میت حاضر۔ اب میں نے یہاں پکڑ لیا کہ حکیم صاحب باقی لوگوں کے آپ نے جنازے نہیں پڑھے، ان کے پردے نہیں ہٹے تھے، اگر ہٹے تھے تو نبی علیہ السلام نے خاص طور پر نجاشی کا ہی کیوں پڑھا؟ باقی مسلمانوں کا پردے، جب پردے ہٹے ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہیں، اس کے لیے کوئی الگ ہٹانا پڑا؟ ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ یہاں تو کہو کہ باقی سارے لوگ ہیں ان کے بھی پردے ہٹے ہوئے تو آپ سب کے پڑھتے رہتے، پھر امتیاز کی ضرورت نہیں تھی، نجاشی کو زیادہ لاڈلا تھا۔ اور اگر کہتے ہو کہ صرف اس کے لیے موضع کے طور پر پردہ ہٹا ہے، باقیوں کی رہتا ہے، تو پھر وہ عقیدہ حاضر ناظر کا کہاں گیا؟ ساری دنیا کا آپ دیکھ لیں۔ یہ طریقہ ہوتا ساتھ ساتھ چل کر نا اس کو اکھاڑنے کا، کہ اس کا غلط عقیدہ جو ختم ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ سمجھے نا ایک بہترین محاجہ اللہ نے کہا، اپنی قوم سے اس نے بحث کی، اور یہ دلیل ہم نے اس کو سنائی کہ اس طریقے دل کا حجتنا آتینا ابراہیم علیہ قوم، ہم نے اس کو سکھایا کہ اس طرح ان سے مناظرہ کر۔ اب ہوا یہ کہ رات کا وقت تھا، تارا نکلا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا۔ تارے روز چڑھتے تھے، یہ نہیں کہ تارا اسی دن چڑھا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے قصہ بنا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھا نا، نمرود کو کسی نے بتایا تھا تو اس کو یہ بچہ قتل کرے گا، اس نے پھر خاوند بیوی جدے کر دیے، مگر آدر چھٹی لے کر ملنے کے لیے آ گیا، تقدیر نے اپنا کام کیا، حمل ہو گیا، پھر غار میں ڈال آئے، وہاں چھپایا رہا، سارے افسانے کہانی نہیں۔ یہ مناظرے کی بات ہے کہ ایک دن انہوں نے موقع پایا کہ آج ان لوگوں کے ساتھ بحث کروں کو۔ تو جب ستارہ نکلا، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ کائنات کا جو محکم نظام ہے نا، کہ زمین و آسمان چل رہے ہیں، ہر شے گھوم رہی ہے، اپنا کام کر رہی، اس پر غور و فکر نوری جو نا صحیح بات جو وہ اچھے محقق لوگ کہتے ہیں، وہ آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ بصیرت کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ جو ہے نا نظام، اس کو پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ تیرا یقین بھی بڑھ جائے، نبی بھی دن رات یقین میں بڑھتے جاتے ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے۔ بعد میں بھی کہا مجھے زندہ کر کے دکھا پرندے، اللہ نے دکھا دیا، ترقی ہوتی رہتی۔ تیرا یقین بھی بڑھے گا، ان لوگوں پر بھی حجت قائم ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہٹے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کائنات کا یہ محکم نظام جو ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے باقاعدہ پروگرام طے ہے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی، یعنی سارے جہان پر اتنا مضبوط کنٹرول نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص پکار اٹھتا ہے اگر وہ سوچ سے کام لے کہ یہ لال ٹپ اور بائی چانس کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا اعلیٰ انتظام آسمان سے لے کر زمین کے ذرے ذرے تک، اور ہر شاید جہاں ہونی چاہیے وہاں ہے، جتنے فاصلے پر ہونی چاہیے وہ فاصلہ۔ اب یہ ستاروں کا نظام ہی جو لوگ علم فلکیات پڑھتے ہیں دنگ ہے، سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، گرتے نہیں، راستہ نہیں بدل سکتے، رفتار نہیں کمی بیشی کر سکتے، اور جہاں جہاں ٹکائے گئے وہیں ٹکنا ضروری تھا، ورنہ والیم جو تھا اگر ان کا جتنا تھا دوسرے سے فاصلہ کم کر لیا ٹکرا جائے آپس میں۔ یہ سارا نظام جب سوچے گا آدمی تو بالکل ایسے جیسے ایک عمدہ عمارت دیکھے اور وہاں کوئی فلسفی اور دانشور دہریہ کھڑا ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں جو اپنی جگہ پر باتھ روم اور یہ ڈرائنگ روم، گیسٹ روم اور یہ سارا کوئی کچن وغیرہ یہ اپنے آپ ہی اینٹیں لگ گئی اور بن گیا۔ عقل کے اندر یہ سوچا سمجھا پروگرام ہے، ہر شے پلان کے تحت نظر آ رہی ہے، یہ بائی چانس ہو سکتا۔ اس لیے کائنات پر غور کرے تو میں پنجابی اشعار کی مدد لوں گا کہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، یہ تو صفحہ نظر وچ دسے تے کاتب قلم اگائی،
اگر کوئی صفحہ لکھا ہوا ہے کہ سطریں ٹھیک ہیں، زیریں زبریں ہیں، بامانہ عبارت ہے، تو عقل کا اندھا کہے گا کہ سیاہی پھیل گئی اور اپنے آپ بن گئی؟ وہ خود دعائی دے رہی ہے کہ یہ تو سوچے سمجھے کسی عالم فاضل نے لکھی ہے، ہر لفظ اپنی جگہ پر ہے، بامانہ ہے، سطریں سیدھی ہیں۔ یہ تو صفحہ نظر وچ جس سے کاتب قلم اگائی، اپنے آپ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کاتب نے لکھا۔ یہ تو صفحہ نظر وچ جس سے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور سکھائی۔ خوبصورت الفاظ معنوں والے سطروں میں مضمون ایک دوسرے جڑا ہوا، یہ کاتب کے بغیر بن سکتا؟ جتنا مرضی کو فلسفہ بگارے، لیکچر دے، پاگل ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، ورنہ صاف سیدھی بات ہے کہ ہر شخص کہے گا اس طرح کی بامانہ عبارت ایک عالم فاضل دماغ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور سکھائی۔ تو جہان کے بارے میں کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، وہی قرآن نے بیان کیا، وہی مولوی صاحب بیان کرے کہ ذرے ذرے کو دیکھو، جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ہی ہے نا، نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ علم حساب کے مطابق کہتا ہے، ریاضی خرچ ہو گئی کہ ذرا برابر اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے، اسی وقت نظام کائنات تباہ ہو جائے۔ ہاں، تو وہاں پھر فرماتے ہیں کہ تم دیکھو ہر نقطہ وچ خاص ٹکانے جھاڑ وگیا کہ جنائی۔ اس کائنات کو دیکھو، یہ ایک ایسی کتاب کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر نقطہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ہی ہے، یہ نہیں کہ سیاہی پھیل گئی اور بے موقع گر گیا۔ ہر نقطہ وچ خاص ٹکانے جھڑ وگیا کہ جنائی، زیر زبر ہر زم سکونوں خطا نہ پائی کدائی۔ اللہ خود قرآن میں کہتا کہ بار بار نظر دوڑا، نظر تھک کر واپس آ جائے گی، تو خامی نہیں پکڑ سکے گا کہ یا اللہ بھول گیا۔ حل طرح من فتر، کہاں خامی نظر آتی ہے؟ ہاں؟ اس لیے زیر زبر ہر زم سکونوں خطا نہ پائی کدائی، جہاں جزم چاہیے، پیش چاہیے، زیر چاہیے، زبر چاہیے، وہی ہے، ٹھیک ہے۔ جے تد خطا نظر وچ جس سے، اگر تم اعتراض کرو کہ یہ بات غلط نظر آتی ہے جہان میں، ابھی تمہارا علم پیچھے ہے، اگر تم پہنچے، ورنہ تم خود اپنے علم اور سائنس سے کسی دن مانو گے کہ یہی ٹھیک تھا، یہی ہونا چاہیے۔ یہ تد خطا نظر وچ جس سے ذوف چڑی دین آئی، آپ کو راہ پوے نہ بینا، راہ عیب نہ کائی۔ تم خود بھٹکے پھر رہے ہو، اللہ کی کائنات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی یہاں غلطی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دلیل سے کام لیا کہ یہ ستارے، سورج، چاند، تینوں کو بہت بابل کے لوگ پوچھتے ہیں، بابل میں آپ ہوئے نا، اور میں وہاں یہ ستارہ پرستی اور چاند پرستی سورج پر بہت عام تھی، یہی سب سے بڑے ان کے معبود تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ہی ضرب لگائی۔ چاند رات ہوئی، تارہ نکلا، آپ نے ان کے کہنے کے مطابق، اگر کہتے تمہارے کہنے کے مطابق تو بات جھگڑے کی ہوتی، کہا ہاذا رب، ذہن میں یہی ہے کہ تم کہتے یہ ہے نا میرا رب، میرا رب ہے یہ۔ فلما افلا قال انی لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار میں جو غروب ہونے والے ہیں ان کو خدا مان، یہ تو بیکلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ معبود کو تو ہر وقت سامنے چاہیے، ہونا رہنا چاہیے، اس میں اگر تبدیلی آئے تو دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلا گیا جس کو نقصان کہتے ہیں، میں جوان تھا بڑھاپے کی طرف چلا گیا، کمزوری آ گئی، یا پہلے کمزور تھا بچپن میں اب جوانی کی طرف جا رہا ہوں، قوت کی۔ یہ دونوں چیزیں جو نا کہ کمال سے نقصان کی طرف جانا یا نقصان سے کمال کی طرف جانا، یہ دونوں دلیل ہیں کہ یہ محتاج ہے، عاجز ہے، اس میں خود کمی ہے، یہ ڈھونڈ رہا کمال کو یا کمال اس سے چھن رہا۔ اللہ میں تغیر و تبدل جو مانے کافر ہے، ہم بدلتے ہیں تو رخ دوسرا سامنے آ جاتا ہے، اللہ نہیں بدلتا، وہ ہر حال میں اسی کی حال پر ہے۔ جیسے ثانی صاحب کہتے ہیں آدمی گھوم کر آتا جائے، کبھی اس طرف آ جائے کس طرف، اللہ اسی حال پر، کبھی رحمت کی نظر ہمیں نظر آ جاتی ہے، جیسے جیسے ہم بدل جاتے ہیں وہ سامنے اس شکل میں آتا جاتا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ فلسفے کی باتیں ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ میں اگر حرکت اور انتقال مانا جائے تو یا وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلا جائے گا یا ادنا سے اعلیٰ کی طرف ابھی جا رہا ہے، وہ خود ناقص ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوبنے والے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں، اگر ڈوبنا کمال، یہ چلنا کمال تھا، غروب کیوں ہو گیا؟ اس لیے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا۔ یہ بات نہیں تھی کوئی اور خدا دیکھیں گے یہ تو نہیں بن سکتا، وہ بھی سوچنے لگے۔ اسی کو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں خلیل آسا در ملک یقینا نوائے لا احب الافلین، ابراہیم کو نمونہ بنا۔ عید کے دن آتے ہیں، حج کے تم بس کہتے ہیں ابراہیم بکرا چھری پھیر دی، کبھی سوچا بھی ہے کہ اس نے توحید کے جو درس دیے اس کی طرح یقین کا دروازہ کھٹکھٹا اور یہ آوازہ بلند کر کے لا احب الافلین، جو فنا ہونے والے نا میں نہیں ان کو پوچھتا، معبود کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ پھر کسی دن، یہ ضروری نہیں ہے کہ دن کی بات، کچھ وقت گزر گیا، وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ یہ چلو ستارے کو طرح مانا، ایک دن چاند نکلا، آپ نے پھر موقع پاگر فرمایا کہ میرا رب یہ، وہ چھوٹا تھا، یہ اس سے بڑا۔ فلما افل قال لم يهدني ربی لاکونن من الظالمین۔ تو ساتھ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ہدایت نہ کرتا رہا، میری رہنمائی نہ کرتا رہا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، جیسے تم گمراہ ہو غلطی پر ہو میں بھی ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ جس دن سورج نکلا آپ نے کہا یہ سب سے بڑا ہے، وہ تو خدا نہیں ہو سکتے، اس سے چھوٹے، یہ جو ہے نا ان سے بڑا، اس کا حق بنتا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہا کہ اے مشرک لوگوں جو شرک تم کرتے، یہ نہیں کہا کہ میں شرک کرتا رہا ہوں، بس کہ ظاہر ہے اب توبہ کر، فرمایا تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بیدار ہوں اور لا تعلق ہوں، میں نہیں ان چیزوں کو مانتا۔ یہ ڈوبنے والے بھی خدا ہوتے ہیں۔ وہاں پھر اصل بات ان کے سامنے اعلانیہ کیا دی کہ میں نے دلیل سے تمہیں سمجھا دیا کہ ستارہ بھی غروب ہوتا ویسے اس سے بڑا ہے، سورج آیا یہ بھی ڈوب گیا۔ وَإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑا میں نے اور اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب خلق السماوات والارض نہیں کہا، فاطر السماوات والارض کہا، یہ بھی بڑی باریکی کی بات۔ فاطر وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے، سرے سے کچھ نہیں تھا اس نے بنایا، یہ نہیں کوئی کر سکتا۔ بندے خلق کر سکتے ہیں اللہ کی دی طاقت سے، مٹی ہم اس سے برتن بنا لیتے، لوہا اس سے ہتھیار بنا لیتے، یہ خلق کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ خلق کہتا کہ لوگ بناتے ہیں چیزیں۔ فطر جو ہے کہ سرے سے کوئی میٹر نہیں تھا، نہ لوہا تھا نہ آگ پانی، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے صرف کن کہا پیدا ہو گیا۔ اب یہ راز تکوین جو اتنا مشکل ہے، فلسفی ہار گئے، صوفی ہار گئے علماء، کہ چیز سے چیز تو پیدا ہوتی ہے، جب کچھ ہے ہی نہیں اس سے کیا پیدا ہونا؟ کس کو کہا اللہ نے کہ ہو جا؟ اگر وہ پہلے ہی ہے، حکم سن رہی ہے تو ہے وہ، تو اس نے کیا نیا بننا؟ اور اگر نہیں تھی سن کون رہا تھا پھر کہ کون ہو جا؟ اتنا مشکل مسئلہ کہ ہار گئے، اور کسی نے پھر کہا اللہ خود ہی بندے کی شکل میں آ گیا وحدت الوجود۔ یہ ساری مصیبت اسی لیے نا کہ یہ راز سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کچھ نہیں کس طرح بن جاتی ہے کوئی چیز سے چیز بنتی دیکھتا آدمی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کو مان گیا، اس کی طرف میں نے رخ کر لیا جس نے زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے کا کام کیا، کچھ نہیں تھا اس کے حکم سے سب کچھ بن گیا۔ وہ خدا ہے جس کی طرف میرا رخ ہے، حنیفاً۔ اور میں نے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا کیونکہ زیادہ وہ آسمانی چیزوں کو پوجتے تھے، اس لیے کہا زمین والوں کو تو بعد دیکھوں گا، جن آسمانوں والوں کو تم پوجیے، خود اس کی مخلوق ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے خدا کیا ہونا؟ یہ تو عاجز بے بس ہیں، جتنے بنا دیے اس سے ذرا بڑھ نہیں سکتے، کم نہیں ہو سکتے، راستے نہیں بدل سکتے۔ ان بے بس محکوم اور بیچارے سیاروں کو پوچھتے پھرتے، اس کو مانو جو حاکم اور قاہر اور غالب ہے، جس کے قابو میں ہی سارے ہیں۔ آسمان اس نے بنائے، زمینیں بنائی، حنیفاً۔ اور کہا میں نے اس کی طرف رخ بھی اس طرح نہیں کیا کہ ادھر کچھ منہ ادھر کی طرف ہے، کچھ ادھر آدھا کلیسا کی طرف ہے، آدھا کعبے، اس طرح نہیں، حنیفاً یکسو ہو کر ہر طرف سے منہ موڑ لیا ہے، صرف رب کی طرف منہ کیا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہو گیا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ کعبے کو جو منہ کرتے ہیں اس کا فلسفہ بھی سورہ راہ میں بیان کر دیا کہ ہر عبادت کے وقت اپنے رخ سیدھے کرو، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ اور کیا ہے اس کا فلسفہ؟ وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہ منہ کرنا بتاتا ہے کہ عبادت کرو صرف خدا کی تنہا۔ یہ گھر موحدوں کے لیے بنا ہے، جو درگاہوں کو جاتے ہیں نا کہ وہاں کس سے آ کر بھی کہتے ہیں نہیں داتا دربار بھی حاضری دیجیے، کیا دفعہ ہو جائیں، وہ پہلے ادھر چلے جانا مراد۔ مشرکین یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے بنا ہے جو سارے جہان کے لوگوں کو شرک سے چھڑانے کے لیے ابراہیم تھا، تو اس نے گھر بنایا۔ یہاں وہ آئے جو صرف توحید کو مانتے ہیں، اس لیے کہا وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ جب منہ کرایا جاتا ادھر تو کہا جاتا کہ وہ مرکز توحید ہے، تنہا عبادت کرو خدا کی، صرف اس کو اکیلا مان کر شرک نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بھی ہر طرف سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ وما انا من المشرکین، اور تم جو لوگ شرک کرنے والے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب قوم اس سے جھگڑنے لگی، مناظرے کرنے لگی، واقعی بات ہے۔ تو یہ کائنات کا جو محکم نظام ہے،
یہ جہان جو چل رہا بے بسی راضی کے ساتھ سارے عناصر فطرت دوڑ رہے ہیں، اور اتنے غلام اور بندے ہیں کہ ہمیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو تھوڑا سا اختیار بھی ملا کچھ نافرمانی ہے، یہ نہیں کرتے۔ سورج اتنا بڑا بیچارہ نہیں کر سکتا، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ سال بھر پہلے ہم شائع کر دیتے ہیں ٹائم ٹیبل کہ اتنے منٹ اور سیکنڈ پر نکلے گا، نکلتا جانے کا وقت لکھا، بیچارہ جاتا، لگام ہے اس کی خدا کے ہاتھ میں۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر، یہ نظام تمہیں بتاتا نہیں کہ ساری پلاننگ ہے ایک بڑی طاقت والے اور بڑے علم والے کی، نہ وہ بھولا اربوں کروڑوں سال ہو گئے، شاید بھول ہی جاتا کہ ٹائم ٹیبل جو اس میں کوئی غلطی کر نہیں۔ ایسا انتظام اور بندوبست ہے کہ ہر شے اس کے حکم پر دوڑ رہی ہے، اس کی بات مان رہی ہے۔ اور قرآن پاک تو اس رات سے پردہ اٹھاتا، سنت بھی، اور نیک لوگ کہتے ہیں کیوں یار ظاہر سے اس کو اٹھاتے ہو، کہ نہیں یہ حالی تسبیح ہے، نہیں، ان کی بھی کالی تسبیح ہے، وہ تسبیح سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے، پتھر بھی پڑھ رہا ہے، پتا پڑھ رہا ہے، چیونٹیاں پڑھ رہی ہیں، چاہے ان کی زبان عربی ہے، یہ کوئی اللہ کہتا تسبیحیں کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ آتی۔ اس کو شاعر اللہ کا بندہ کہتا ہے آب و باد و خاک و آتش بندان، کہ یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، سب خدا کے بندے اور غلام ہیں، اس کی بات میں لگے ہوئے ہیں۔ با بنو تم مردہ باہت زندان، میرے تیرے لیے یہ مرے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے زندہ۔ اللہ جیسے تمہیں باتیں سناتا ہے، انہیں بھی حکم دیتا ہے، یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر دوڑ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کئی ایسے معجزے دیکھتے تھے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے تو حضور کا زمانہ دیکھا برکت، کہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور اندر سے کھانے سے آوازیں آ رہی ہوتی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ اس لیے اللہ کہتا ہے داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پرندے منڈرانے لگتے تھے، پہاڑ اس کے ساتھ اس تسبیح کو دہرانے لگتے، وہی تسبیح وہ بھی پڑھنے لگتے، محفل جم جاتی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پوچھتے رہو، یہ بیچارے تو خود اللہ کے غلام اور بندے ہیں، تو میں کن کو پوچھ رہے ہو؟ یہ تو اپنے طرز عمل سے، اپنی روش سے تمہیں یہ دعائی دے رہے ہیں کہ صرف اس کو پوجو جس کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے، جس کے سامنے ہم عاجز بیچارہ اور بے بس ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی غلطی پر انہیں متنبع کیا، بڑی دانائی سے، حکمت سے، براہ راست ٹکر لینے کی بیان کے ساتھ ساتھ چل کر انہیں بتلایا کہ جس سے بڑا نکلا ہے بڑے کو پھر مانو، چھوٹے کو چھوڑو، وہ خدا تو نہ رہا۔ اور بڑا بھی اگر غروب ہو جائے، اس کو زوال آ جائے، کبھی گرہن لگ جائے، کبھی وعدہ رہ جائے، کبھی سارا ہی ختم ہو جائے، تو پتہ چلا کہ اوپر طاقت ہے جس کو بھی وقتی طور پر معطل کر سکتی ہے۔ اب اس پر میں نے کہا نا کہ بائبل میں تو یہ سرے سے واقعہ ہی نہیں، ان کا اندر تو یہ ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر کوئی توحید کا آغاز کیا، بت پرستی کی خلاف، ایک سطر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں چنا ہوا تھا۔ بس بکریاں زیادہ ہو گئیں، مال اور دوسرے ملک میں چلے گئے، تلاش کے لیے چراغاں، کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہی ہے جو کہتا کہ نبی ہونے کی حیثیت ان کی زندگیاں پڑھو، طرح طرح کے واقعات بت توڑنے کے بیان کرتا آگ میں۔ تو خیر تالمود میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ سورج چاند ستارے والا، مگر جیسے میں نے کہا بےہودگی یہ ہے کہ اٹھ، پہلے سورج کو خدا کہا، پھر چاند کو کہا، پھر ستارے کی، ہے الٹی بات کہ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کی طرف آ رہا ہے۔ سنتے ہی آدمی کہے گا قرآن سچا یا یہ تالمود سچا؟ ستارے کی طرف سے تو ان کو توجہ دلاتے جانا کہ ستارے سے بڑا نکلا، یہ تو ٹھیک، سورج کو بڑا مانا اور ساتھ صرف خدا نہیں کا پوجا بھی کی کہ سورج کو خدا کا سجدے کی، چاند کو خدا کا سجدے کیے، پھر تارے کی طرف آ گئے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر کہا کہ یہ پادری حضرات جو ہے نا مذاکرہ کرو بین المذاہب، کہاں نور اور کہاں ظلمت، قرآن کے ساتھ مذاکرہ کرنا کیا کریں؟ صرف مذاکرہ یہ کرو کہ آؤ سارے مذہب چھوڑ کر ہم سے قرآن سیکھو، کوئی اعتراض رہ جائے ہم سے حل کراؤ، مذاکرہ کیا کریں؟ ہم حق چھوڑ دیں تمہاری خاطر، شرک قبول کر لیں کہ مسیح خدا کا بیٹا، یہ خدا، کیا مذاکرہ؟ اور یہاں بھی بات جو ہمارے احمق لوگ ہیں، اپنے امیر عبداللہ کے بارے میں تو بہت لوگوں نے ان دنوں میں لکھا جو ان کو ماننے والے بھی تھے کہ یار ہمیں رونا آتا ہے کہ ایک موحد حکومت کا سربراہ افتتاح کرے، اور ہے تو وہ پڑھا ہے جس کا اگلا ایسا بیڑا غرق کرتا۔ بار بار دہرائی گئی کیا ہو اہل کتاب اس بات کی طرف جو ہمارے درمیان مشترک، یہاں تک رہے مشترک کیا کانفرنس کا مطلب ہے ہم بھی کہتے ہیں سچ بولو، ظلم نہ کرو، قتل ہو، اور یہ ہے اس سائٹ میں، اس نے تو کہا آ جاؤ اگر صلح کرنی ہمارے ساتھ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کرتے ہو چھوڑ، بھلا نشرک بھی شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہاں
اور کسی بندے نے ایک دوسرے کو رب نہیں بنا، بیڑا غرق کر رہی ہے اسے بین الملل کانفرنس کا، تم اسے ایسے نکالتے ہو کہ صلح کر لو ان کافروں سے، وہ تو پوجا کر رہے ہیں غیروں کی، شرک کر رہے ہیں۔ تو بات ایک ہی ہے صاف سیدھی کہ یہ غیر مسلم ہے نا، ان سے اگر کوئی بات کرنی ہمیں کرنی چاہیے، مگر وہ مذاکرے نہیں کہ صلح ہو جا رہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم حق کے طالب ہو تو ہمارے ساتھ بحث کرو نبوت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تمہارا اصل اختلافی معاملہ جو یہ نہیں کہ سچ نہیں بولنا چاہیے، رحم نہیں، یہ تو سارے کہتے، دہریے تک بھی کہتے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تو ان کے بعد حضور کو نبی نہیں مانتے۔ اب اس پر فیصلہ کر لیں کہ رسول اللہ نبی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نے منوا لیا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، صلح ہی صلح، اور اگر نہ منوا سکے تو تم اپنی بات پر رہو، چلو جیتے رہیں گے دونوں فریق ہے، مگر بات تو کسی سے لگے گی۔ اب یہاں کرنے کی بات وہی ہے جو امام ابن تیمیہ نے کی، بہت نیک آدمی تھے، بات سمجھتے بحث کس طرح کرنی چاہیے۔ وہ کہتے تھے جب یہودی اور عیسائی سے بات ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ موسیٰ عیسیٰ نبی ہے، اس کا کام تو ختم ہو گیا، تم کچہرے میں کھڑے ہو گئے دفاع کے لیے کہ رسول اللہ کو نبی ثابت کرتے ہو۔ کہو بھائی یا بات مناظرے کی ہے نا، تو ہم قرآن کی روشنی میں نہیں کو نبی مانتے تھے، اب جب فیصلہ کرنا ہے صاف معاملات سے، دلائل سے، تو پہلے بتاؤ نا کہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ کیوں نبی ہیں۔ میں نہیں مانتا ان کو، میں دہریہ، کس وجہ سے یہ نبی، وہ معیار کیا ہے جس پر یہ نبی پورے اترتے، اگر وہ اس معیار پر رسول اللہ ان سے 10 گنا زیادہ نہ ثابت ہوئے، ہمیں جھوٹا کرو، موعظے ہیں پیش ہوئے، لاؤ نا، کس وجہ سے مانتے ہیں ان کو نبی؟ اور قرآن نے نبی کہہ دیا، ہم نے مان لیا، تم پر احسان کیا، تم الٹا سوار ہو گئے کہ رسول اللہ کو نبی ثابت کرو۔ رسول اللہ تو ان سے کروڑ درجہ زیادہ نبی ثابت، جن وجہ سے ان کو نبی مانتے ہو وہ سامنے لاؤ معیار، پھر بحث کریں گے کہ رسول اللہ میں ہے ہی نہیں۔ اور یہی بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک مقام پر کہتے ہیں، شیعوں سے بھی بات ہوتی ہے، ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ علی مومن، وہ ابو بکر عمر کو لے آتے ہیں کہ ان کو مومن ثابت کرو، تو کہتے ہیں تم کہو نا پہلے بھائی علی کو کس طرح تم مومن اور نیک ثابت کرتے ہو۔ وہی کسوٹیاں جو ہیں دیکھ لیں کہ ابو بکر عمر اس پر پورے اتر رہیں گے۔ یہ ہے صحیح بحث کا طریقہ کہ ان یہود و نصارہ سے کہا جائے کہ نبی بننے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ میں حضور میں نہیں ہیں۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر 1000 گناہ بھی حضور میں ثابت کر دینا، معاذ اللہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، آپ بدکاری کرتے، شراب، بھائی جو تمہارے ہاں تصور ہے بائبل میں، اس میں نبی کا گناہ گار ہونا یا بدماش ہونا کوئی نبی بننے سے رکاوٹ نہیں۔ تم کس منہ سے کہتے کہ حضور نے بیویاں زیادہ کی؟ یہاں تو بیویاں، وہاں داؤد زنا کرتا اور اس کے خاوند کو مروا کر اس کی بیوی چھین لیتا، پھر بھی وہ نبی رہتا۔ سلیمان 1000 بیوی رکھتا اور وہ نبی ہے تمہارے نبی۔ حضرت ہارون خود بچڑا بنا کر پوجا کرا رہا، وہاں سامری کا ذکر ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا نبی حضرت میں تم رسول اللہ پر اعتراض کر۔ یہ بات میں نے علم کے طور پر بیان کر دی کہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے سے پہلے نا جو سابق انبیاء پہلے ان کی نبوتی خیر مناؤ، اگر وہ نبی بنتے ہیں نا پھر حضور کو بھی دیکھ لیں کہ کیوں نہیں بنتے۔ تو اصل مذاکرہ یہ ہے، کرنا ہے دین اگر کے بارے میں کوئی کسی نتیجہ پر پہنچنا، باقی فضول بحثیں اور یہ کوشش کریں کہ مسلمان اپنی راہ سے ہٹ جائیں، یہ حق کو چھوڑ جائیں، ہمارا شرک تھوڑا بہت قبول کریں، یہ مذاکرہ، یہ تو دین کو چھری پھیرنے والی بات۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھیں اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسے اچھے انداز سے گفتگو کی کہ براہ راست ٹکر بھی نہیں گئی، بھڑک نہ جائیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی غلطی پر متنبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ جو شخص غیر جانبداری سے یہ سمجھنا چاہتا کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے ہی نہیں، تو زیادہ یہ وہ اس کائنات کے نظام پر غور کرے، عرض سے لے کر تا سرال تک دیکھے، سارے عناصر فطرت ایک دوسرے سے مربوط، یہ کباڑیے کی دکان نہیں، آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا، مل کر یہ جہان چل رہا ہے، ذرہ برابر اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے، پوچھ لو سائنسدانوں سے، دنیا تباہ ہو جائے گی کہ نہیں اسی لمحے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ایک ستارے کو ذرا کھسکا دو اپنی جگہ سے، قریب کر دو دور کرو، نظام تباہ ہو جانا، سارا کشش سے کام ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز الرحیم، یہ بڑے غالب اور زبردست خدا علم والے کا یہ بنایا منصوبہ ہے، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس لیے کروڑوں سال گزرے خلل نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔